وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجاثیہ سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید اور آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 3 قسم کی آیات کا ذکر ہے۔ آیات آفاقی یعنی کائنات میں اللہ کی نشانیاں، آیات انفسی یعنی انسانوں کے اپنے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں، اور آیات قرآنی یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی اور تذکیر۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیات آفاقی یعنی کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، اب یہ انسانوں کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور وہ اللہ جو جانور پھیلاتا ہے، آیات لقوم یوقنون، ان میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق میں سے نازل فرمایا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے یعنی بارش سے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان پر غور و فکر سے اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے کہ جن پر غور و فکر سے حقیقی ایمان بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس اللہ کے اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی کھلی نشانیاں پوری کائنات میں موجود ہیں، ان کی اپنی جانوں میں موجود ہیں، اللہ کا حق کلام ان کے پاس آ چکا ہے، اب اس کے بعد یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر جھوٹ باندھنے والے گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا اسے سنا ہی نہ ہو۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے قرآن سے اعراض کرنے والوں کا، کہ ان کے سامنے قرآن پیش ہوتا ہے وہ تکبر کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، اپنی چاہت کے مطابق جو زندگی بسر کر رہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ اس برے عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنی کتاب کو دل و جان سے قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی شے پر واقف ہوتا ہے، کچھ علم اسے حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ اللہ کی آیات کو گویا کہ وہ کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو فراموش کرتے ہیں،
اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع آ رہا ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے اور عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب اور مقام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے اس سمندر میں چلیں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو یعنی روزی حاصل کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہر شے تمہاری خدمت پر لگا دی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب، ہر شے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو ہماری زندگی زمین پر برقرار ہے، ہر شے ہمارے لیے، لیکن ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، یعنی یہ مخالفین ڈر نہیں رہے اللہ کے عذاب سے، اور اللہ نے گزشتہ قوموں کے جو حالات بیان کیے جو برباد کر دی گئی، ان بیانات سے یہ عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ اے نبی اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ ایسے لوگوں سے وہ درگزر کریں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اعمال کا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی عبادت کر رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کر رہا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی۔ ان میں اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کو بادشاہ بھی بنایا، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں کہ یہ فضیلت ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ دین کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح احکامات عطا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ حق آ گیا تھا ان کے پاس لیکن آپس کی ضد کی وجہ سے، عرش ڈومینیٹ کا تصور ان کیا تھا کہ نبوت جو آ رہی تھی پہلے بنی اسرائیل میں اب بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، تو اس تعصب و تکبر کی وجہ سے وہ حق سے دور ہو گئے، جانتے بوجھتے انکار کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک راستے پر حکم دے دیا، فاتبعها، بس آپ اس کی پیروی کیجیے۔ دین حق آپ کو عطا کیا گیا، ایک خاص شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اب آپ اس کی اتباع کیجیے، اس کی پیروی کیجیے۔ دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے۔ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی، ہاں شریعتوں میں احکامات کی تفصیلات میں فرق رہا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک راستے پر کر دیا، فاتبعها، بس آپ اس کی پیروی کیجیے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کو اہمیت نہ دیجیے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ولی ہے، کارساز ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ
اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اور لوگوں کی اگر پیروی کی جائے تو وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ آج امت مسلمہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب، ان کا اللہ کا دین تو موجود ہے، لیکن کہیں وہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفوں کو فالو کر رہے ہیں، کہیں مغربی نظام سے لیے ہوئے کچھ سسٹمز کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی ہدایت سے جان بوجھ کر دور ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ کبھی کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت کے اندر۔ اس امت کو یہ سوچنا چاہیے ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم نے اللہ کی عطا کردہ کتاب اور اس کے راستے پر عمل نہ کیا تو۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے باتیں ہیں، یعنی اس قرآن کے اندر وہ بصیرت افروز باتیں اللہ نے بیان فرما دی جو آنکھیں کھول دینے والی، حق کو واضح کر دینے والی ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جنہوں نے برائیاں کمائیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، تاکہ برابر ہو جائے ان کا جینا اور مرنا، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان برابر ہو جائیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا، جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں بھیجا وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ کیا کسی حکومت کے فرما بردار شہری اور مجرمین کبھی برابر ہوا کرتے ہیں؟ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے فرما بردار اور مجرمین جو ہیں وہ ایک جیسے ہو جائیں قیامت کے دن؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں دنیا پرست کردار کا اللہ نے ایک ذکر کیا ہے، دہریوں کا ذکر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں آئے گی، ہم بس مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ آیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی پرپسفلی بامقصد طور پر۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک ایک ایک عمل کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ یعنی معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بس کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی بات بیان فرمائی۔ خواہش نفس کی پیروی کر کے بھی انسان گویا شرک کر لیتا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ یہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی شخص اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے تو یہ گویا اس نفس کو اس نے الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ یہ ہے شرک کا وسیع تر تصور۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کبھی مال بھی اسی طرح معبود بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ بندگی تو اللہ کی کرنی، لیکن وہ مال کی محبت میں اتنا دیوانہ کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا تو گویا مال اس کا معبود بن گیا۔ یوں یہ نفس، یہ مال بھی معبود بن جاتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں نفس اور مال کی پرستش کی جائے اور ان کے پیچھے انسان دوڑتا رہے۔ یہ ہے شرک کا وسیع تصور جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ محض علم کا حاصل ہو جانا کافی نہیں، اس علم کے ساتھ تقویٰ کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ بھی دل میں ہو۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن یہ کہ وہ تکبر میں آ گیا تھا، اس لیے اس کا علم اسے کسی کام نہیں آیا۔ بڑی عبادت اس نے کی تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن تکبر اسے لے ڈوبا۔ تو محض علم کا حصول کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا تقویٰ بھی دل میں ہو، تب وہ علم کام دیتا ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، وہ علم کی جو نفع عطا کرنے والا ہو، ورنہ محض علم حاصل ہو جائے وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور تقوی موجود نہ ہو۔ یہ ہے ایک ایسے شخص کا کردار کہ جس کے پاس علم بھی تھا لیکن وہ دنیا پرست ہو گیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، نفس کی خواہشات کی پیروی کے اندر لگ گیا، تو گویا اس نے اللہ کے مقابلے میں نفس کو معبود بنا لیا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم مرتے اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، وما لہم بذلک من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، وہ تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اب یہ دہریہ قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، زمانہ ہمیں زندہ کرتا ہے، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ ان عقل مندوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو زمانہ ہلاک کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور زمانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ امرئ آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے زمانہ ایسا ہو گیا اور زمانہ ویسا ہو گیا، اللہ نے فرمایا میں ہی زمانہ ہوں، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے۔ تو انسان زمانے کو برا بھلا کہہ کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان باتوں کو منسوب کر رہا ہوتا ہے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ دہریہ قسم کے لوگوں کا ذکر آیا کہ بس ہم مر جائیں گے، دوبارہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ انہم الا یظنون، وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کی دلیل نہیں ہوتی، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو باپ دادا جو ہمارے مر چکے ان کو زندہ کر کے دکھا دو۔ یہ ہر دھرم قسم کے لوگوں کا طرز عمل ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے موقع کو بیان فرمایا، وہاں کے نتائج کا ذکر ہے اور مجرمین کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ یہ انتہائی بے بسی کی کیفیت ہے، دہشت زدہ جب انسان ہو جائے گا تو گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے خلاف ٹھیک ٹھیک بولتی ہے، سب کچھ اس کے اندر درج ہے تمہارے اعمال کے حوالے سے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی واضح کھلی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کہا جائے گا ان سے کیا تم پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو فراموش کیا، قرآن کا انکار کیا، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، ان مجرموں کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو صرف اسے گمان کرتے ہیں کہ شاید ہو، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے۔ یہ تھے جھٹلانے والے قیامت کے۔
ایک جھٹلانے والے وہ تھے جو 1400 برس پہلے تھے، وہ تو دھڑلے کے ساتھ انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا، کہ جب وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے اور کوئی موت نہیں آئے گی، یا مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ماننے والوں کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا ہی کے اندر مبتلا رہیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کریں اور دنیا ہی میں مست پڑے رہیں، تو گویا اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو گئے ان پر ان کے اعمال کے نتائج، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں اس نے یعنی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ، یہ اس لیے بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تمہیں کوئی اس بات کی امید نہیں تھی کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ دنیا میں پڑے رہے، میری کتاب کا تم نے انکار کیا، میری کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، دنیا ہی میں مگن رہے، اس کے دھوکے کے اندر آ گئے تم، تو آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، آج تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج مہلت ہے، اللہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، سو آج وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے اور نہ انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب سورۃ الاحقاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ المؤمن سے جن صورتوں کا آغاز ہوا تھا ان صورتوں کے آغاز میں حامیم کے حروف آئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اب 7ویں صورت ہے جس میں حامیم اس کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں۔ اس صورت میں کفار کے انجام پر انہیں متنبع کیا گیا ہے۔ سابقہ قوموں میں سے قوم عاد کا ذکر ہے، اور ایک بڑا اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنات نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ پہلے رکوع میں مشرکین کی نفی اور ان کا رد کیا گیا ہے اور ان کو دعوت توحید پیش کی گئی ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ کے طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ جن باتوں سے خبردار کیے جا رہے ہیں وہ ان سے اعراض کر رہے ہیں، خوف حاصل نہیں کر رہے، عذاب سے ڈر نہیں رہے، بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے کر آؤ، او اثارت من علم یا کوئی علمی آثار لے کر آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، تمہارے اس شرک کے لیے کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس ہو، کوئی نقلی دلیل کسی کتاب سے منتقل چلی آ رہی ہو تو پیش کرو میرے سامنے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اسے جواب نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ بتوں کو اگر پکاریں یا کچھ لوگ اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو یا انسانوں میں سے کسی انسان کو پکاریں تو وہ ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔
کہ ہمیں کون کون پکار رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں. تو ایسے لوگوں کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے یعنی میدان حشر میں، وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے. ایک طرف تو بت ہیں جن کو یہ پکارا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے بھی جن لوگوں کو پکارا گیا وہ ان پکارنے والوں کا انکار کر دیں گے، ان کی پکار کا بھی انکار کریں گے، ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہمیں پکارا، اور صاف انکار کر دیں گے وہ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. تو جنہوں نے انکار کیا حق کا، جب وہ ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ. اب اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ قرآن کو اس معنی میں بھی جادو کہتے تھے کہ قرآن لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا تھا. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کہا کفر کرنے والوں نے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور کوئی سن رہا ہے تو اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ. وہ دیکھتے تھے کہ جو قرآن سنتا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اس بدلنے کو انہوں نے جادو کہنا شروع کر دیا کہ جادو کا اثر ہے اس کلام کے اندر. اس لیے وہ خود بھی رکتے تھے قرآن سے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے کا مشرک تو یہ مانتا تھا کہ قرآن سے تبدیلی آتی ہے زندگیوں میں. ہم اس قرآن سے کتنا تاثر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا ہمیں یقین ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی تبدیلی آئے گی. ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو واقعتاً کتاب ہدایت سمجھیں اور اس کو تھامیں، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی برپا فرما دے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کے مقابلے میں بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ اس کا گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. وہ اللہ جانتا ہے کہ اسی نے اس قرآن کو نازل فرمایا، تو میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اللہ نے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، میں بھی ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، انجام کیا ہوگا یہ میرے علم میں نہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا ہے. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر. فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا. واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا. مفسرین کی ایک رائے یہ ہے اس بارے میں بخاری شریف اور جامع ترمذی کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے. یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے یہودی تھے وہ تورات پر بھی ایمان لائے تھے اور اس قرآن حکیم پر بھی وہ ایمان لے آئے تھے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکر گزار بندے اور ایک ناشکر انسان کا ذکر فرمایا ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے بارے میں کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے. اب یہ ان کی ڈھٹائی کا ذکر جو قرآن نے کیا. یہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اتنی عمدہ شے ہوتی تو ہم پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتے. ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ تو غریبوں نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا، اس میں کچھ خیر نہیں ہے معاذ اللہ. یہ رویہ ہر دور میں ہوتا ہے. ہر دور کے جابر، ظالم، دین کے مخالف، نافرمان یہی کہتے ہیں.
کہ دیکھو بھائی یہ دین کی دعوت کو قبول کرنے والے تو غریب غربا قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کھانے کو روٹی موجود نہیں۔ یہ ہر دور کے مجرمین نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ یہی ذکر مشرکین مکہ کے حوالے سے آ رہا ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی یعنی مشرکین نے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات تھی، وہ رہنما اور رحمت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتابیں نازل فرمائی، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ کہ اللہ نے کسی رسول یا کتاب کو بھیج دیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظلم کرنے والوں کو خبردار کرے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ اہل جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب اس مقام پر والدہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کیا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ اٹھائے پھرتی رہی۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیلتے ہوئے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 30 مہینوں میں۔ تین باتیں اللہ نے ماں کے حوالے سے ذکر کی، اس کا بچے کو اٹھائے پھرنا، پھر بچے کو جنم دینا، اور پھر بچے کو دودھ پلانا۔ یہی مطابقت حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہارے والد۔ تو 3 گنا زیادہ حق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماں کے حوالے سے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہاں قرآن نے کہا کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 233 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، یعنی 24 مہینے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے ہے۔ 24 مہینے نکال دیے جائیں تو 6 مہینے بچتے ہیں۔ یہ وہ کم از کم مدت ہے کہ جس میں یعنی 6 مہینے کے بعد اگر کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس پر زنا کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں اس طرح کے مقدمات پیش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی دلیل پیش کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی دلیل پیش کی۔ بھئی اتنی کم مدت میں بچہ پیدا ہو گیا تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے جب بچہ پیدا ہو جائے وہ 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 7 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اشارہ قرآن نے کیا ہے اس طرف۔ اس کے بعد اب اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر آ رہا ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں سکھائی ہے۔ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور وہ 40 برس کا ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو انٹلیکچوئل میچورٹی ہے انسان کی، جو ذہنی بلوغت ہے، اس کی عمر 40 برس بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وہ بلغ 40 سنۃ، اور وہ 40 برس کا ہو گیا، قال رب اوزعنی، اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں ترضاہ، جسے اے اللہ تو پسند فرمائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح پیدا فرما دے، یعنی اسے نیک بنا دے، انی تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بہت خوبصورت دعا ماں باپ کے حوالے سے بھی آ گئی، اپنے حوالے سے بھی آ گئی، اور اولاد کے حوالے سے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بہترین اعمال جو انہوں نے کیے ہم قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنت والوں میں سے ہیں،
وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک ناشکر انسان کا ذکر آ رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر تف ہو، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کیا مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے۔ اب یہ ہے ناشکرہ انسان، حالانکہ ہمیں تو حکم ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں، جہاں ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں 1 یا 2، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ لیکن یہ ہے نافرمان جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ایک وہ مغرب کی سوسائٹی کے جہاں ماں باپ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر ہیں، جہاں یہ کچھ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور ایک وہ تعلیم ہے جو اللہ نے عطا فرمائی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اب ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے، اللہ کی تعلیم جس میں سراسر کامیابی ہے، یا مغرب سے آئی ہوئی غیروں سے آئی ہوئی وہ تعلیمات کہ جس میں سراسر گمراہی اور نقصان ہے۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا برا ہو تو ایمان لے کر آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انکار کرتا ہے حق کا اور قیامت کا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ان امتوں میں جو ان سے قبل گزر چکی ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے اپنی دنیا کی زندگی کی نعمتیں حاصل کر لیں اور ان کا خوب فائدہ اٹھا چکے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، بس آج تمہیں رسوائی کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس بنا پر کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں قوم عاد کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یہ ان کے علاقے کا نام ہے، یمن اور بحرین کے قریب یہ علاقہ واقع تھا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور گزر چکے ہیں خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، ہر طرح سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، اللہ کا دین پہنچایا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، بس جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ ہے ڈٹائی قوم کی۔ قال انما العلم عند اللہ، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ ان پر ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، قالوا، وہ بولے هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، یہ ہم پر بارش لانے والا بادل ہے۔ خوش ہو گئے کہ اب بارش برسے گی ہم پر، اور اس پر خوشیاں منانے لگ گئے، حالانکہ یہ عذاب کا معاملہ تھا جو ان کے لیے طے کیا گیا تھا۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، یعنی عذاب۔ ریح، ایک آندھی، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں، جب آپ بادلوں کو دیکھتے تھے تو آپ خوف محسوس کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قوم عاد پر بھی یہ بادل آئے تھے، لیکن وہ آندھی تھی، ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا۔
تو یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس قسم کے مواقع کے موقع پر خشیت طاری ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کہیں عذاب کا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ۔ ریحٌ فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں ذکر آیا ہے کہ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ تہس نہس کر دے گی ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، بس ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، برباد کر دیے گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے انہیں اس میں بسایا کہ جس طرح ہم نے تمہیں نہیں بسایا، یعنی جس قدر اللہ نے ان کو قدرت دی تھی، طاقت دی تھی، اے مشرکین مکہ تمہیں اتنا نہیں دیا گیا، لیکن تم بھی اکڑ رہے ہو، حق کی مخالفت کر رہے ہو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو عطا کی سماعت اور بصارت اور عقل۔ افئدہ اس کے ایک معنی دل کے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر معنی ہے عقل کے، کہ جس کے ذریعے سے انسان شعور حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو عطا کی سماعت اور بصارت اور عقل۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کی عقل ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع ہے، اس میں جنات کے قرآن کے سننے کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے ارد گرد کی بستیاں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے طرح طرح سے اپنی نشانیاں دکھائیں شاید کہ وہ لوٹ آئیں، نصیحت حاصل کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود، کیوں نہیں انہوں نے مدد کی ان کی؟ جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کیا تھا، امیدیں وابستہ کی تھیں، کیوں وہ بچانے کے لیے نہیں آئے؟ معلوم ہوا کہ کل اختیار اللہ کا ہے، اللہ ہی ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی چاہے تو کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اللہ ہی چاہے تو کسی کو راحت دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی ایک اللہ کو پکارنا چاہیے، اسی کا خوف اختیار کرنا چاہیے، اسی سے اپنی توقعات وابستہ کرنا چاہیے، اسی کو اپنے نفع نقصان کا کل مالک سمجھنا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کا بہتان ہے جو وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ بہتان ہے سراسر، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناقدری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام اور بہتان ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو پکار لیا جائے اور اس سے اپنی توقعات وابستہ کر لی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو غضب دلانے والا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے۔ ان مشرکین مکہ کے جھوٹے معبود بھی کام نہیں آئیں گے، اور نہ تاریخ میں کبھی گزشتہ قوموں کے جھوٹے معبود ان کے کام آ سکے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید پر کاربند رہنے اور اپنے سے ہی تمام توقعات وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔